حضرت سخی سید بابا شاہ جمال لجپال رحمۃ اللہ علیہ کا مزار لاہور میں ہے۔ اچھرا سے نہر پر سروسز ہاسپٹل کی طرف جائیں تو بائیں ہاتھ پر ایک پوش علاقہ ہے جسے شاہ جمال کالونی پکارا جاتا ہے۔ شاہ جمال اور شاہ کمال دو بھائی تھے اور دونوں ولی گزرے ہیں۔ دونوں کے مزارات لاہور میں ہیں۔ آج میں آپ کو بابا شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر لے جا رہا ہوں۔ اس ہستی کے ساتھ بہت زیادہ کرامات جڑی ہیں جن میں سے چند ایک کا ذکر آج میں آپ کو سناؤں گا۔ السلام علیکم میرے عزیز و اقارب، میرے عزیز و میں افتخار فی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ اور دوستو، ملتان کو تو مدینہ الاولیاء کہا جاتا ہے، لیکن شہر لاہور بھی مدینہ الاولیاء ہے۔ یہاں پر اللہ کے بہت سے ولی ہیں جو آرام فرما ہیں، ان میں سے ایک بابا شاہ جمال بھی ہیں۔ تو شادمان کے ساتھ ایک بڑا پوش علاقہ ہے جس کا نام ہے شاہ جمال کا علاقہ، اور یہ شاہ جمال کا علاقہ ہے، لیکن بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ وہ بابا شاہ جمال کے نام سے منسوب ہے۔ اور یہاں پر بہت بڑی کوٹھیاں ہیں، لیکن جب بابا شاہ جمال نے یہاں پر ڈیرا لگایا تھا تو یہاں پر بیابان تھا، جنگل تھا، اور پھر جنگل میں منگل ہو گیا بابا شاہ جمال کے آنے سے۔ ویسے تو ہر ولی کے ساتھ کرامات ہوتی ہیں، لیکن بابا شاہ جمال کے ساتھ خصوصی کرامات ہیں جن کا تذکرہ ہم اندر چل کے کرتے ہیں۔ بابا شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ دور اکبری میں اچھرا میں مقیم تھے۔ آپ کے گرد لوگوں کا رش لگا رہتا۔ آپ نہ صرف ان کی بات سنتے، داد رسی فرماتے، بلکہ ان کو کھانا بھی کھلایا کرتے تھے، نماز کی تلقین فرماتے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ بابا شاہ جمال پابند شرع صوفی تھے۔ اللہ کے بندوں کی مدد کرنا آپ کا شیوا تھا۔ اکبر اعظم نے جب دین اکبری یا دین الہی کے نام سے ایک نیا مذہب ایجاد کیا تو اس کی مخالفت کرنے والوں میں بابا شاہ جمال سر فہرست تھے۔ اسلام کی سربلندی کے لیے آپ کو پابند سلاسل بھی رہنا پڑا، مگر آج جب ہم ان پر لکھی ہوئی ہسٹری پڑھتے ہیں تو انسانی خدمت سے زیادہ کرامات کا ذکر ملتا ہے۔ آج بھی یہ مزار مفلوق الحال غرض مند مصیبتوں کے مارے لوگوں کے لیے سکون کا باعث ہے۔ یہاں پر آنے والوں کی عزت نفس مجروح نہیں کی جاتی۔ مصیبت کے مارے لوگ اپنے دل کی ساری باتیں، ساری تکلیفیں دعاؤں کی شکل میں اللہ کے حضور پیش کر دیتے ہیں اور ہلکے پھلکے ہو جاتے ہیں۔ پھر کھانے کے لیے لنگر مل جاتا ہے، پیٹ بھر جاتا ہے۔ پیٹ بھر جانے پر پر امید ہو کر مصیبتوں کے مارے گھروں کو خوشی خوشی لوٹ جاتے ہیں۔ یہاں آنے والوں کا عقیدہ ہے کہ یہاں مانگنے پر ان کو سنا جاتا ہے۔ اس مزار کا پانی پینے اور لنگر کھانے سے شفا ملتی ہے، ایسا ماننا ہے یہاں پر آنے والوں کا، اور اس پر رائے صرف دین کے عالم ہی دے سکتے ہیں۔ میں نہیں کہہ سکتا کیا ٹھیک ہے کیا غلط۔ میں تو صرف اولیاء اللہ کی تعلیمات، مجاہدوں اور قربانیوں محبتوں کا ذکر کرتا ہوں۔ میری تحقیق کے مطابق بابا شاہ جمال ایک عاشق رسول اور سنت رسول کی پیروی کرنے والے ولی تھے، مگر یہاں دیوار پر جو تحریر لکھی گئی ہے اس میں بابا شاہ جمال کے حسن سلوک، انسانی خدمت، عبادات، پنجگانہ نماز، تہجد گزاری، انسانوں کے ساتھ معاملہ فہمی کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ اس دیوار پر آپ سرکار کی کرامات لکھی گئی ہیں۔ آئیں میں آپ کو وہ کرامات سناتا ہوں جو یہاں پر بیان کی گئی ہیں۔ دوستو، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے اور یہاں پر آج روزے کی وجہ سے شاید رمضان میں سب جگہ ہی ٹریفک اور آمد و رفت کم ہو جاتی ہے، تو یہ حضرت سید بابا شاہ جمال قادری سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، یہاں پر لوگ دیے جلاتے ہیں۔ اگر ہم قریب جا کے دیکھیں، اس میں روئی لکھی ہوئی ہے اور ان دیوں کے اندر تیل نہیں ہے۔ رمضان میں زائرین کی تعداد بہت کم ہو جاتی ہے، تو اس لیے یہاں پر دیا جلائے نہیں گئے۔ اور یہ درخت ہے، اس درخت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاہ جمال سرکار یہاں پر چلہ کاٹا کرتے تھے، اور یہ درخت دراصل چار دیواری کے اندر نہیں ہے کیونکہ وہ پورشن عورتوں کا ہے، اس لیے عورتیں اس طرف ہوتی ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہاں جو مسجد تعمیر کی گئی ہے بڑی خوبصورت مسجد ہے، اور مغلوں کا جو انداز تعمیر ہے اس سے مطابقت رکھتی ہوئی یہ مسجد ہے، اور اس کا رنگ ہے، اس کا آرکیٹیکچر جو ہے مغلیائی انداز کا۔ وہ دیکھیں سامنے جو مغلوں کا پسندیدہ رنگ بھی تھا، وہ آرچز بھی تھیں، اس طرح کا سنگ مرمر۔ یہ دیکھیں، یہ دیوار جو بنائی گئی ہے، تو
اکبر اعظم کے دور میں بابا شاہ جمال اس مقام پر ریاضت فرمایا کرتے تھے اور دین اسلام کے فروغ کے لیے کام کیا کرتے تھے۔ میں آپ کو نیچے کی طرف لے جا رہا ہوں۔ یہ سیڑھیاں بابا جی کی چلہ گاہ کی طرف جاتی ہیں، مگر یہاں پر تالا لگا ہوا ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ چلہ گاہ آپ کو اندر سے دکھا سکوں۔ اس جگہ پر بابا شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ چلہ کیا کرتے تھے، ایسا کہنا ہے یہاں کے عملے کا۔ اور عرس کے دنوں میں یہ ہال پورا لوگوں سے کھچا کھچ بھر جاتا ہے، تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی اس جگہ پر۔ دوستو، یہ نمک آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر رکھا گیا ہے، دراصل یہ لنگر خانہ ہے، اور چونکہ رمضان شریف ہے تو لنگر کا اہتمام ہوگا ضرور، لیکن شاید مغرب کے وقت ہوگا افطاری کے لیے۔ دیکھیں یہ لنگر خانہ ہے، یہاں پر لکھا ہے مرد حضرات کا عورتوں کی طرف جانا سخت منع ہے، لیکن کیونکہ آج عورت یہاں مزار پر کوئی نہیں ہے اور ویسے ہی میں نے یہاں پر اجازت لی ہے تو میں یہاں پر آیا ہوں۔ تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ عورتوں کے لیے یہ والی دیوار ہے، اس دیوار کے ساتھ مزار ہے، اور یہ سارا علاقہ صرف عورتوں کے لیے مختص ہے۔ یہاں عورتوں کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہو سکتا، اور وہ یہاں سے اپنی دعائیں کرتی ہیں اور عبادات کرتی ہیں، اور یہاں سے وہ جھانک سکتی ہیں، مزار کو دیکھ سکتی ہیں، لیکن ان کا اندر داخلہ ممنوع ہے۔ اور یہ جو قبر ہے اس کا جو واقعہ ہے میں آپ کو ضرور سناؤں گا، لیکن پہلے میں آپ کو قبر دکھاتا ہوں۔ اور حضرت بابا شیخ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ کی یہ قبر ہے، یہ دیکھیے دوستو۔ یہ جو نشان بنا ہوا ہے یہ بابا فخر کی جو اہلیہ ہیں، یہ ان کی قبر ہے، ان کی قبر کے بالکل ساتھ۔ اب بابا جی فخر الدین کون تھے، یہ بات میں آپ کو ضرور سناتا ہوں، اور یہ بھی بابا شاہ جمال سرکار کی ایک کرامت تھی۔ واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک ہندو جس کے گھر میں اولاد نہ تھی، وہ بابا شاہ جمال کے پاس دعا کروانے آیا تاکہ اس کے گھر میں اولاد ہو جائے۔ بابا جی نے اس ہندو کو 2 خربوزے تھمائے اور خود نماز پڑھنے چلے گئے۔ نماز پڑھ کے لوٹے تو ہندو نے ایک خربوزے کا چھلکا چھری سے اتار دیا تھا۔ ہندو کا خیال تھا کہ بابا جی نے خربوزہ کھانا ہوگا، مگر بابا شاہ جمال نے ماجرا دیکھا تو فرمایا، میں نے تجھے 2 خربوزے دیے تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ تیرے گھر 2 بیٹے پیدا ہوں گے، مگر اب تو نے ایک کا چھلکا اتار ڈالا ہے۔ اب بیٹے تو 2 ہی پیدا ہوں گے، مگر ان میں سے ایک مسلمان ہوگا اور دوسرا ہندو۔ پھر ہندو کے گھر میں 2 بیٹے پیدا ہوئے اور ایک بیٹا پیدائشی طور پر خطرہ شدہ تھا۔ ہندو نے ہندو بچہ اپنے پاس رکھا اور مسلمان بچہ شاہ جمال کے سپرد کر گیا۔ آپ نے اس کا نام فخر الدین رکھا۔ پھر فخر الدین عمر بھر بابا جی کی خدمت میں رہا۔ یہ قبر جو ابھی میں نے آپ کو دکھائی ہے اسی بچے فخر الدین کی ہے۔ یہاں پر بیٹھ کر آپ لوگوں سے معاملات بھی فرماتے تھے، لوگوں سے ملتے بھی تھے، اور یہاں پر اس درخت کے نیچے بیٹھنا جو ہے وہ خوشی کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے اور مجلس فرمایا کرتے تھے۔ دوستو یہ دیکھیں اس درخت کے ساتھ لال رنگ کی اور گرین رنگ کی منت کے دھاگے باندھے گئے ہیں، اور یہ دیکھیں جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے، وہ غریب اگر دھاگا نہیں خرید سکتے تو یہ دیکھیں یہ شاپنگ بیگ جو ہے وہ باندھ دیا کرتے ہیں۔ یہ کسی بھی علاقے کی غربت کا پتہ چلتا ہے۔ یہ دیکھیں یہ سبز بھی ہے، یہ لال بھی ہے دھاگا، لیکن یہاں پر بھی شاپنگ بیگ باندھے گئے ہیں اور یہ لیرے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ شاپنگ بیگ ہے، غرض مند آتے ہیں اپنی خواہشات لے کر۔ یہ دیکھیں اس درخت کے ساتھ یہ کسی نے گانا بنا رکھا ہے، یقیناً شادی کا ہوگا کسی کی۔ یہ سرخ دھاگا، حالانکہ یہ دھاگا جو ہے یہ اتنا مہنگا ہوتا نہیں ہے، 10 20 50 روپے کا ہوتا ہے، لیکن چونکہ غربت بہت زیادہ ہے تو اس درخت پر آپ کو نظر آئیں گے یا تو لیریں جس کو کپڑے کی جو ویسٹ ہوتی ہے وہ بندھی ہوئی ہیں، یا پھر یہ شاپنگ بیگ باندھے گئے ہیں جو کہ غمازی کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں کتنی غربت بڑھ چکی ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ چینی ہے اس کے اندر، اور یہ نیچے چینی ہے، تاکہ یہاں پر جو چونٹیاں یا حشرات موجود ہیں وہ بھی کھا سکیں۔ دوستو بابا شاہ جمال سرکار کے بارے میں بہت ساری کرامات مشہور ہیں، ان میں سے چند کا میں تذکرہ یہاں پر کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ بابا شاہ جمال ایک ملامتی صوفی تھے۔ ایک دن ذہن میں آیا کہ مجھے ایک دمدمہ بنوانا ہے، مطلب ایک دمدمہ ایک ایسی عمارت جو کہ 7 منزلہ ہو۔ تو بابا جی نے اس کی تعمیر شروع کروانے کے لیے جب مزدوروں سے بات کی تو
پتہ چلا کہ لاہور شہر میں اکبر اعظم کی بہن کا کوئی محل تعمیر ہو رہا تھا، یا شاید کوئی رہائش گاہ تعمیر ہو رہی تھی۔ تو آپ نے ان مزدوروں سے جا کر بات کی اور ان سے کہا کہ تم دن میں رانی کا محل تعمیر کرو اور رات کو تم میرا دمدمہ تعمیر کیا کرو، اور تمہیں مزدوری بھی دگنی دوں گا۔ تو وہ مزدور شام کو روز محل کی تعمیر کے بعد دمدمہ کی تعمیر کے لیے آ جایا کرتے تھے، اور جب وہ اپنی محنت پوری کر لیتے تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جائے نماز کا کونا اٹھاتے اور اس کے نیچے سے پیسے نکالتے اور مزدوروں کو ڈبل مزدوری دے دیا کرتے تھے۔ تو ایک یہ کرامت ہے کہ وہ پیسے جائے نماز کے نیچے کہاں سے آتے تھے۔ پھر ایک بار ایسا ہوا کہ رات کو تعمیر جاری تھی دمدمہ کی، تو چراغوں میں تیل ختم ہو گیا۔ جو مزدور تھے وہ بابا شاہ جمال کے پاس آئے اور پوچھا کہ سرکار اب تعمیرات کیسے ہوں گی، کیونکہ تیل تو ختم ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ اس کنویں سے پانی بھر کے لاؤ اور اس پانی کو ان دیوں میں ڈال دو، یا ان لالٹینوں میں جو اس وقت کی لالٹینیں ہوتی ہوں گی۔ تو جب پانی ڈالا گیا تو وہ جل گیا اور پانی نے تیل کا کام کیا۔ تو یہ دو باتیں، دو کرامات جو ہیں ان کے حوالے سے بیان کی جاتی ہیں۔ اور پھر ایک بات یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ جب دمدمہ کا جو سائز ہے تعمیر، جو اونچائی ہے وہ محل سے اونچی ہو گئی، تو پھر شہنشاہ اکبر کی جو بہن تھی اس نے، رانی نے پیغام بھیجا کہ آپ کا دمدمہ جو ہے وہاں سے بے پردگی ہوتی ہے محل میں جو خواتین ہوتی ہیں ان کی۔ تو آپ نے اس شکایت کا ازالہ ایسے کیا کہ آپ نے 7ویں منزل پر دمدمے کی رقص کرنا شروع کیا، وجد میں آ کر جس کو ناچنا شروع کیا، اور جس طرح بابا بلے شاہ ناچا تھا، اور پھر وہ 5 منزلوں تک زمین میں وہ دمدمہ دھس گیا۔ اکبر اعظم کی بہن کی شکایت کا بھی ازالہ ہو گیا۔ اور پھر یہ بھی ہمیں ان کی تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک وقت تھا کہ آپ اس دمدمہ میں آرام فرما رہے تھے اور وہ عمارت باوجود گر پڑی، اور جب مریدین نے عمارت سے ملبہ ہٹانے کی کوشش کی تو آپ کی آواز آئی کہ نہیں، میرا آخری وقت آ چکا ہے اور یہیں تم دروازہ اس کا بند کر دو اور مجھے اس سے نکالنے کی کوشش مت کرو۔ اور پھر آپ کا وصال ہو گیا اور آپ پردہ فرما گئے۔ تو وہ جگہ، یہ ٹیلہ جو میں اتنا اونچا چڑھ کے آیا ہوں، اور یہ جو مقام ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ وہ دمدمہ یہاں پر تعمیر کروایا گیا تھا جس کی 7 منزلیں تھیں، لیکن اس کے گرد کوئی رانی کا محل نہیں ہے۔ حضرت بابا شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ کا مزار آج اسی مقام پر ہے جہاں دمدمہ زمین بوس ہوا تھا۔ اہل خرد کچھ بھی کہیں، مگر یہ اللہ والے اور ان کے مزارات آج بھی غریبوں، مفلسوں، مصیبت زدہ لوگوں اور عزت نفس کے ماروں کی تشفی کا باعث ہیں۔ یہ بابے تو تھے ہی، لیکن سوشل سائنٹسٹ بھی تھے، اور ان کی سب سے بڑی کرامت یہ تھی کہ یہ غم کے ماروں کا سہارا تھے، بھوکوں کے انداتا تھے، روتوں کو ہنسانے کا ہنر جانتے تھے۔ شاید اسی لیے ان کے دوارے آج بھی آباد ہیں اور رہتی دنیا تک آباد رہیں گے۔ اللہ ہمیں آسانیت عطا فرمائے اور آسانیت تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔